اس نشے میں اس کی آنکھیں سمٹنے لگیں اور تنفس تیز ہو کر انسان کا تنفس نہ رہا۔ اندو، مدن نے کہا، اور اس کی آواز شادی کی والی رات کی پکار سے 2 سر اوپر تھی۔ اور اندو نے پرے دیکھتے ہوئے کہا، جی، اور اس کی آواز 2 سر نیچے تھی۔ پھر آج چاندنی کی بجائے اماوس کی رات تھی۔ اس سے پہلے کہ مدن اندو کی طرف ہاتھ بڑھاتا، اندو خود ہی مدن سے لپٹ گئی۔ پھر مدن نے ہاتھ سے اندو کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور دیکھنے لگا، اس نے کیا کھویا، کیا پایا ہے۔ اندو نے ایک نظر مدن کے سیاہ ہوتے چہرے کی طرف پھینکی اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ کیا؟ مدن نے چونکتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ یوں ہی اندو نے کہا اور بچی کی طرف اشارہ کرتے بولی، رات بھر جگایا ہے اس چڑیل میاں نے۔ بچے ابھی تک خاموش ہو چکی تھی، گویا وہ دم سادے دیکھ رہی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ آسمان سے پانی پڑنا بند ہو گیا تھا۔ واقعی آسمان سے پانی پڑنا بند ہو گیا تھا۔ مدن نے پھر غور سے اندو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، مگر یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ اندو نے جواب دیا، آج کی رات میری ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے وہ مدن سے چمٹ گئی۔ ایک تلذذ کے احساس سے مدن نے کہا، آج برسوں کے بعد میرے من کی مراد پوری ہوئی اندو، میں نے ہمیشہ چاہا تھا لیکن تم نے کہا نہیں۔ اندو بولی، یاد ہے شادی والی رات میں نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ ہاں، مدن بولا، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ تم نے کچھ نہیں مانگا مجھ سے؟ میں نے؟ مدن نے حیرت ہوتے ہوئے کہا، میں کیا مانگتا؟ میں تو کچھ مانگ سکتا تھا اور سب تم نے دے دیا۔ میرے عزیزوں سے پیار، ان کی تعلیم، بیاہ، شادیاں، یہ پیارے پیارے بچے، یہ کچھ تم نے ہی دیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی، اندو بولی، لیکن اب جا کر پتہ چلا ایسا نہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ پھر اندو نے رک کر کہا، میں نے بھی ایک چیز رکھ لی۔ کیا چیز رکھ لی؟ اندو کچھ دیر چپ رہی اور پھر اپنا منہ پرے کرتے ہوئے بولی، اپنی لاج، اپنی خوشی۔ اس وقت تم بھی کہہ دیتے، اپنے سکھ مجھے دے دو، تو میں اور اندو کا گلا رندھ گیا اور کچھ دیر بعد بولی، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ مدن کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ زمین میں گڑ گیا۔ یہ ان پڑھ عورت کوئی رٹا ہوا فقرات نہیں تو یہ تو ابھی ہی زندگی کی بھٹی سے نکلا ہے۔ ابھی تو اس پر برابر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں اور آتشیں برادہ چاروں طرف اڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مدن کے ہوش ٹھکانے آئے اور بولا، میں سمجھ گیا اندو۔ پھر بولتے ہوئے مدن اندو ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اندو نے مدن کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایسی دنیا میں لے گئی جہاں انسان مر کر ہی پہنچ سکتا ہے۔